اسلام میں تعلیم نسواں اور مخلوط نظام تعلیم آج ہمارے معاشرے میں نام نہاد مغربی این جی اوز اور مغربی تہذیب سے متاثر لوگ اس بات کی راگ بڑی زور و شور سے گاتے ہیں کہ مملکت اسلامیہ پاکستان میں عورتوں کو مخلوط نظام تعلیم کے ذریعے مغربی تعلیم سے آشنا کرایا جائے تاکہ وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تعلیم نسواں کتنی اور کہاں تک ضروری ہے اور مخلوط نظام تعلیم کے کیا منفی نقصان ہیں۔ مخلوط تعلیم کے حوالے سے دو پہلو نہایت ہی توجہ اور انتہائی سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک، لڑکوں اور لڑکیوں کا نصاب تعلیم ایک ہونا چاہیے یا جداگانہ؟ دوسرا، لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم ایک ساتھ ہونی چاہیے یا الگ الگ؟ جہاں تک نصاب تعلیم کی بات ہے، اس میں کچھ امور تو ایسے ہیں جو لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان مشترک ہیں اور ان کا نصاب دونوں کے لیے ایک جیسا رکھا جا سکتا ہے، مثلا زبان و ادب، تاریخ، معلومات عامہ، جنرل سائنس اور سوشل سائنس وغیرہ۔ لیکن کچھ مضامین ایسے ہیں جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فرق کرنا ہوگا، مثلا انجینئرنگ کے بہت سے عسکری شعبے، عسکری تعلیم اور ٹیکنیکل تعلیم، کیونکہ ان کے حصول کی لڑکیوں کو قطعاً ضرورت نہیں۔ البتہ میڈیکل تعلیم کا اچھا خاصا حصہ خواتین سے متعلق ہے، اسی لیے امراض نسواں زمانے سے طب اور میڈیکل سائنس کا مستقل موضوع رہا ہے۔ اس کا سیکھنا لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم میں امور خانہ داری کی تربیت بھی شامل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ امور ان کی معاشرتی زندگی میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ سلائی، کڑھائی، کھانا پکانے کے مختلف اصول اور بچوں کی پرورش کے طریقے بھی ان کے نصاب تعلیم کا حصہ ہونے چاہیے۔ ان سے نہ صرف لڑکیاں گھریلو زندگی میں بہتر طور پر ضروری رول ادا کر سکتی ہیں، بلکہ ازدواجی زندگی کی خوشگواری، خاندان کی ہر دل عزیزی اور مشکل اور غیر متوقع صورتحال میں اپنی کفالت کے لیے یہ آج بھی بہترین وسائل ہیں۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے ان کے حسب حال آداب معاشرت کی تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک لڑکی بہترین ماں اور فرما بردار بیوی نہ بن سکے تو سماج کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تذکیر کے لیے علیحدہ دن مقرر فرما دیا تھا، جس میں عورتیں جمع ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حسب حال نصیحت فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے دل بہلانے کا بہترین مشغلہ سوت کاٹنا ہے، کیونکہ سوت کاٹنا اس زمانے کی گھریلو صنعت تھی اور نصف صدی تک بہت سے گھرانے کا گزران معیشت اسی پر تھا۔ غور کیجئے کہ قدرت نے مردوں اور عورتوں میں تخلیقی اعتبار سے فرق رکھا ہے، اعضاء جسمانی میں فرق، رنگ و روپ میں فرق، مزاج و مذاق میں فرق، حتیٰ کہ دونوں کی پسند اور ناپسند میں بھی فرق ہے۔ اسی طرح افزائش نسل اور اولاد کی تربیت میں بھی دونوں کے کردار مختلف ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی ایک ہوں؟ جب دونوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ٹھہریں تو ضروری ہے کہ دونوں کے تعلیمی اور تربیتی مضامین بھی مختلف ہوں۔ اگر تعلیمی نصاب میں دونوں کی فطری اختلاف کو ملحوظ نہ رکھا جائے اور تعلیم کے تمام شعبوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی قسم کے مضامین پڑھائے جائیں تو جہاں یہ طریقہ تعلیم انسانی معاشرے پر منفی اثر ڈالے گا، وہیں خود عورت کے عورت پن کے ختم ہونے کا انتہائی منحوس سبب بنے گا۔ لہٰذا عورت کی فطری نزاکت کے لیے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ وہی علوم حاصل کرے جو اسے عورت ہونے کے زمرے میں ہی رکھے، اور فطرت نے جو اسے تشخص دیا ہے اس کی محافظت کرے، نہ کہ وہ ایسے علوم کی دل دادا ہو جائے جو اسے عورت سے مرد بنا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے کو جو فطری برتری عطا فرمائی ہیں اس کی تمنا مت کرو۔ لِلرِّجَالِ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال میں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ آیت دراصل معاشرتی زندگی کے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس میں یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ اللہ نے انسانی سماج کو اختلاف اور رنگا رنگی پر پیدا کیا ہے۔ کسی بات میں مردوں کو فوقیت حاصل ہے تو کسی معاملے میں وہ عورتوں کی مدد کا ضرورت مند ہے۔ قدرت نے جو کام جس کے سپرد کیا ہے اس کے لیے وہی بہتر، اسی کو بجا لانا اس کی خوش بختی ہے، کیونکہ خالق سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق کی ضرورت اور فطرت و صلاحیت سے واقف نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مغربی حوث کاروں کی خود غرضی اور خباثت ہے کہ انہوں نے عورتوں سے حق مادری بھی وصول کیا اور فرائض پدری کے ادا کرنے پر بھی بیچاریوں کو مجبور کیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا بوجھ عورتوں پر لادنے کی ٹھان لی تو ایسا نظام تعلیم وضع کیا جس میں عورتوں کو مرد بنانے کی پوری صلاحیت موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور ان تینوں میں سے ایک
ایک کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا الرجلۃ من النساء، عورتوں میں سے مرد جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا عورتوں میں سے مرد کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مماثلت اختیار کرے، یعنی برابری کریں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے والمتشبہات من النساء بالرجال۔ علماء نے ایسی عورتوں کو جو مردوں والی تعلیم و تربیت اختیار کرتی ہیں اور پھر عملی زندگی میں مردوں کے برابر ہونا چاہتی ہیں، اسی وعید کا مصداق قرار دیا ہے۔ آئیے اب مشرق اور مغرب کے معاشرے میں عورتوں کے بارے میں جو خیالات پائے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ مشرق میں عورت کا تخیل یہ ہے کہ وہ شروع سے نیک سیرت، با اخلاق اور ہنس مکھ رہے، وہ جب بات کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے، وہ دینی تعلیم حاصل کرے اور گھر گرہستی کے طور طریقے سیکھے تاکہ آگے چل کر خانگی شیرازہ اور ایک بہترین معاشرہ اس کی ذات سے بندھا رہے۔ اس کے برعکس مغرب میں فرنگیوں کے یہاں عزت کا معیار بدلا ہوا ہے، وہ عورت ہی کیا جس کے حسن و گفتار، حسن رفتار، حسن صورت، زیب و زینت، خوش لباسی، گلے بازی اور رقاصی کے چرچے سوسائٹی میں عام نہ ہوں، اخبارات میں اس کی فوٹو شائع نہ ہو، زبانوں پر جب اس کا نام آئے تو کام و دہن لذت اندوز ہوں، اس کا جلوہ آنکھوں میں چمک پیدا کر دے وغیرہ، العیاذ باللہ من ذالک۔ ان کے نزدیک بہترین عورت وہ نہیں جو بہترین بیوی اور بہترین ماں ہو اور حیا و پاک دامنی کا مجسمہ ہو۔ اس لیے کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، عامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری نوجوان نسل کی شرعی قواعد و ضوابط کے تحت تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے اور مغرب کی غلیظ اور بدبودار تعلیم و تربیت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔